اور علاقائی منظرنامے میں کئی واقعات رونما ہوئے ہیں۔ IMF کی 186 صفحات پر مشتمل سخت رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ پاکستان میں حکومت کے ہر درجے پر بدعنوانی پائی جاتی ہے اور طاقتور حلقے معاشی پالیسیوں کو اپنے وفاد میں یرغمال بنائے ہوئے ہیں، جس کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی دوران دبئی ایئر شو میں بھارت کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے، جہاں مقامی ساکھ کا تیار کردہ ایک لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے، جس میں ایک بھارتی پائلٹ بھی ہلاک ہو گیا ہے، جس سے بھارت کی دفاعی تیاریوں پر نئے سوالات اٹھ گئے ہیں۔ دوسری جانب ملکی سیاست میں عمران خان سے جیل میں ملاقاتوں پر پابندی، اہل خانہ کو درپیش مسائل کے خلاف اپوزیشن رہنماؤں نے سخت رد عمل دیا ہے۔ اسی حوالے سے ہم تفصیلی بات چیت کریں گے۔ مجھے مکالمہ میں جوائن کیا حیدر حیات خان صاحب نے، آپ تجزیہ کار ہیں، اور تجزیہ کار عبد الرحمن اور تجزیہ کار رفیع اللہ نیازی صاحب جو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ حیدر حیات خان صاحب، یہ کیا ہو گیا کہ اتنی بڑی تیاریوں کا دعویٰ کر رہا ہے بھارت، اپنے تئیں بہت کچھ بنا بیٹھا ہے، لیکن ایئر شو میں ہی ان کا ایک طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، پائلٹ بھی ہلاک ہو گیا، کہ کیا تیاریاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا الوی صاحب۔ دیکھیں، جہاز جو ہے وہ اس میں ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں۔ جہاز میں ٹیکنیکل ایشو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مین ہینڈلنگ ٹھیک نہیں ہوئی ہوگی، ہیومن ایرر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو کچھ فیکٹرز ہیں ہی ہیں جن کی وجہ سے یہ جہاز جو ہے وہ کریش ہوگا۔ ریزنز اب بعد میں سامنے آ جائیں گی، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ بھارت آپریشن جو سندور، جس کو بھارت کہتا ہے، اور ہمارا جو مارکہ حق تھا جس میں پاکستان نے ایک فیسٹکن فتح حاصل کی بھارت کے خلاف، اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ بھارت مسلسل اپنی ایئر فورس کو لے کر جھوٹے کلیمز کر رہا تھا، اور JF-17 تھنڈرز کے مقابلے میں تیجس، یہ جو جہاز آج تباہ ہوا ہے، اس کو بڑا اس کے ساتھ کمپیئر کر رہا تھا کہ تیجس جو ہے وہ جس طرح پاکستان کے لیے ایک جو ہے وہ بڑا ایک فیکٹر ہے پاکستانی فضائیہ کے لیے، اور ہم شاید اس کو تباہ نہیں کر سکتے، گو کہ ہم نے اس سے زیادہ جدید رفال جو ہیں ان کے 4 وہ تباہ کیے۔ جہاں تک بات ہے اب یہ جو واقعہ ہوا، اس کے بعد اب دیکھنا ہی ہوا کہ اس کا امپیکٹ کس طریقے سے بھارت کی جو ڈیفنس پروڈکشن کی انڈسٹری ہے اس کو یہ چیز کس طریقے سے امپیکٹ کرے گی، کیونکہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ مئی میں جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی، اس کے بعد جو چینڈو ایویشن تھی جو J-10s بناتی ہے، اس کے شیئرز جو ہیں وہ ودن آورز انہوں نے 20% کا جمپ آیا، اور آن دا ادر ہینڈ جو رفال بنانے والی ڈیسالٹ ایویشن ہے وہ ڈیفالٹ ایویشن بن گئی، اس کو ڈیفالٹ کے دہانے پر لے کر آ گیا بھارت، اور پاکستان نے جو 4 جہاز گرائے اس کا ایک گلوبل امپیکٹ ہوا رفال کی مارکیٹ میں۔ ابھی یہ جو تیجس ہے، بھارت اس کو مارکیٹ کرنے کے لیے ہی بنیادی طور پر یہاں پر لایا تھا، اس کو بوسٹ کرتا ہے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اس دبئی ایئر شو کے اندر ہم جس طرح پاکستان نے الحمدللہ یہاں پر JF-17 تھنڈرز کا یہاں پر پاکستان کی ایک ڈیل ہوئی ہے ایک دوست ملک کے ساتھ، تو بھارت کی بھی یہی کوشش تھی، اور بھارت ماضی میں ارجنٹینا اور ملیشیا کو بار بار آفر کر چکا ہے کہ آپ ہم سے یہ تیجس خریدیں، لیکن اب جس طریقے کی پرفارمنس تیجس کی سامنے آئی ہے اس طرح کے بڑے ایئر شو میں، ایسے شوز میں آپ بڑے اپنے سوفسٹیکیٹڈ مشینز جو ہیں آپ وہ وہاں پر بھیجتے ہیں، تو آپ کا ایسا جہاز جو وہاں پر کریش ہوا ہے، پھر آپ کی ایک پائلٹ کی ہلاکت ہوئی، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی دفاعی پروڈکشن کی جو انڈسٹری ہے یہ اس کو بھی آنے والے کئی سالوں تک امپیکٹ کرے گی، اور جو بھارت کا ایک بیانیہ ہے نا جس میں وہ اپنی فضائیہ کو لے کر پروپیگنڈا کرتا ہے، یہ اس کے منہ پہ بھی ایک ٹھیک ٹھاک زوردار بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بھارت کی جو تیاریاں اپنے تئیں بہت ہو رہی تھی ان کے اوپر ایک زناٹے دار جو ہے وہ ہو گئے۔ اچھا نیازی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تیجس جو ہے وہ ہمارے JF-17 تھنڈر کے مقابلے میں مارکیٹ کرنے گیا تھا بھارت، لیکن انٹرنیشنل شو میں گر کے تباہ ہو گیا، تو کیا یہ سوالات نہیں اٹھاتا کہ بھارت کی جو ایئر فورس ہے ابھی بھی جو ہے وہ پاکستانی ایئر فورس کے مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ الوی صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی ایروناٹیکل جو انجینئرنگ ہے نا ایجنسی، یہ اس کا فیلئر ہے۔ یہ دنیا کو پتہ چل گیا کہ وہ اس لیول کی نہیں ہے کہ وہ پاکستان جیسے ملک کا بھی مقابلہ کر سکے، تو یہ بات درست ہے حیدر زمان صاحب کی کہ یہ جو ان کی جو پروڈکشن ہے اس پہ سوالیہ نشان آ گیا ہے، اور یہ جو اپنا سودا بیچنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی جو ہے ADA اور HAL یہ جو انڈسٹری ہے یہ بالکل اس کا فیلئر ہے اور تباہ ہو گئی ہے۔
صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اچھا عبدالرحمان, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح ایئر شو میں انٹرنیشنل لیول پہ بھارت کا وہ طیارہ جو کہ پاکستان کے AJ-17 تھنڈر کے مقابلے میں مارکیٹ کرنے کے لیے لائے تھے, وہی گر کے تباہ ہو گیا, تو اس سے کیا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا بھارتی ایوی ایشن کے حوالے سے؟ شکریہ الوی صاحب, میں اپنے دونوں دوستوں کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ الوی صاحب اس ایک واقعے نے ایکسپوز کر دیا ہے انڈین ایئر فورس کی کیپیسٹی کو, انڈین ایئر ڈیفنس انڈسٹری کو, اور ایک ڈیزاسٹر ثابت ہوا ہے یہ واقعہ. اب آپ اس کو فنی خرابی کہیں یا پائلٹ کی ناتجربہ کاری کہیں, نااہلی کہیں, یہ بات بڑی واضح طور پر ایکسپوز ہو گئی ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ کے ایشوز ہیں انڈین ایئر فورس کو. اور یہ صرف طیارہ تباہ نہیں ہوا, یہ صرف ایک پائلٹ کی ہلاکت نہیں ہوئی, اس واقعے نے میڈ ان انڈیا کو دفن کر دیا آج, اور پوری دنیا کے سامنے اس کی تدفین ہوئی ہے. اور یہ کوئی آئسولیٹڈ واقعہ نہیں ہے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دوسرا واقعہ ہے گزشتہ 2 سال کے دوران جس میں یہ تیجس طیارہ تباہ ہوا. اس سے پہلے راجستھان کے اندر بھی یہ طیارہ تربیت کے دوران گر کر تباہ ہوا. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو MiG-21 ان کے طیارے تھے ان کو اڑتے تابوت کا خطاب دیا گیا تھا کہ یہ کافنز ہیں, یہ اڑتے تابوت ہیں, یہ زندہ لاشیں ہیں جو فضا کے اندر اڑ رہی ہیں. اور آپ حیران ہوں گے تقریباً 400 سے زائد انڈین ایئر فورس کے طیارے اسپیشلی MiG-21 وہ تباہ ہو چکے ہیں 1972 سے لے کے آج تک. تو آج کا جو واقعہ ہے یہ طیارہ کسی جنگ میں تباہ نہیں ہوا, کسی جنگی مارکے کے اندر ٹارگٹ نہیں ہوا, یہ ایک ایئر شو کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے. اس واقعے نے کیا بتایا؟ اس واقعے نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ طیارے نہ کرتب کے قابل ہیں نہ سرکس کے قابل ہیں, اور یہ اب سرکس کے شیر بھی نہیں رہے. تو یہ اب آپ اس کا ایک بیک گراؤنڈ دیکھیے, تھوڑا سا اور پیچھے آئیے کہ یہ 5 دن کا یہ شو تھا, آج آخری دن تھا. دبئی ایئر شو دنیا کا بڑا ایئر شو کنسیڈر ہوتا ہے. 19 سال سے یہ ایئر شو ہو رہا ہے, آج تک کوئی حادثہ نہیں ہوا. یہ کریڈٹ بھی بھارت کے چہرے کے اوپر ایک داغ ہے کہ اس کی وجہ سے دبئی ایئر شو کی ساکھ تباہ ہو گئی ہے. اب آپ ان کے مائنڈ سیٹ کو دیکھیے, یہ جب کہتے ہیں نا آپریشن سندور, تو سندور کے پیچھے ایک لاجک ہوتی ہے. جو تیجس کا ورڈ ہے یعنی شعلہ اور روشنی, نہ وہ شعلہ بھی بجھ گیا اور وہ روشنی بھی تاریکی میں بدل گئی. تو آپ یہ دیکھیے کہ 2 دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ اسی تیجس طیارے کا آئل لیک کر رہا ہے, اور اس کے بارے میں انڈین گورنمنٹ کا بیہیویئر یہ تھا کہ نہیں, یہ انجن کا گندا پانی ہے جو نکل رہا ہے. اور پھر اس سے پیچھے ذرا چلے جائیے تو یہ آپ کو کبھی چھپتے ہوئے دکھائی دیں گے پاکستان کے ساتھ جب جنگ ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک عبدالرحمان, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, بالکل ٹھیک ہے. حیدر یار صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ تیجس کا ہوا ہے جس کو انہوں نے بڑا ایک مارکا سمجھا ہوا تھا, اس کے تباہ ہونے سے کیا پھر اب انڈین جو آرمی ہے, انڈین کی ایئر فورس ہے, اس کا مورال مزید ڈاؤن ہو گیا ہے؟ چونکہ پہلے بھی وہ 7-0 کا ان کو سامنا ہے, تو اب ایک اور آپ سمجھیں کہ ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہے, تو اب سمجھتے ہیں کہ ان کا جو مورال ہے مزید ڈاؤن ہو جائے گا. الوی صاحب دیکھیں, ڈیفینیٹلی مورال تو ڈاؤن ہوگا, لیکن یہاں پر جو کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہیں نا دیکھنے والی, وہ یہ ہے کہ یہ جو مشینز ہوتی ہیں, یہ جو جہاز ہیں, یہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ مشینز ہوتی ہیں یہ. جی بالکل. اور یہ بہت بہترین طریقے سے یہ جو ہے وہ ٹیکنیکلی ایکوپڈ ہوتی ہیں. اور ان میں بنیادی طور پر چیزیں دیکھنے والی یہ ہوتی ہیں کہ آپ کا جہاز جو ہے وہ مینوورنگ کس طریقے سے کرتا ہے, اور سیکنڈلی آپ کی ٹریننگ کس طرح کی آپ کے پائلٹس کی. تو یہاں پر یہ دونوں جگہ پر ہیل بھی جو ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ ہے اور جو انڈین ایویشن کمپنیز جو تیجس کو اس کی پروڈکشن کو دیکھ رہی ہیں, وہ بھی ایکسپوز ہو گئی, اور سیکنڈلی انڈین ایئر فورس بھی ایکسپوز ہوئی ہے. ویسے تو جو بھی فیکٹس ہیں وہ آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گے, اور آئی ایم شیور
کہ اس میں جو ہے وہ انڈین میڈیا اور انڈین گورنمنٹ اس کو بڑا ٹوسٹ دے گی, لیکن ادروائز جو ان کا مورال ہے وہ گریجولی وہ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ جا رہا ہے. آپریشن سندور جس کو بھارت کہتا ہے, جو ہمارا مارکہ حق تھا, اس کے بعد سے ابھی تک بھارتی فضائیہ کے اندر تو خاص طور پہ بہت زیادہ بے چینی ہے, کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ رفالز کو پاکستانی F-17 تھنڈرز اور J-10 سے ہم تباہ کر سکیں گے. انڈین ملٹری کا مورال بھی ڈاؤن ہے, ہم لوگوں نے سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور کیا ان کو. اور عالم یہ ہے کہ بھارت کی نیوی جو پاکستان سے نمبرز کے اعتبار میں 5 گنا بڑی نیوی ہے, جس کا بجٹ صرف بھارتی نیوی کا اتنا فضائیہ کا اتنا بجٹ ہے کہ پاکستان کی پوری ڈیفنس جو ہماری آرمڈ فورسز ہیں ان سے زیادہ بجٹ صرف بھارتی فضائیہ کا ہے. تو وہاں پر جو ان کے جوان ہیں, آئی ایم شیور پروفیشنل آرمی ہے, لیکن جس طرح کی اپروچ اس وقت ان کے اوپر قابض ہے, جس طرح کی اپروچ ان انسٹیٹیوشنز کو دیکھ رہی ہے, اس کی وجہ سے آلریڈی وہاں پر چیزیں خراب تھی. اور اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ جو ہے مزید ان کا مورال ڈاؤن کرتے ہیں. جس طرح یہاں پر میرے ایک دوست فلائنگ کافنز کی MiG 21 کی بات کر رہے تھے کہ دنیا میں اتنے حادثے کسی فضائیہ کو نہیں ہوئے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل اتنے پائلٹس حادثات میں کسی فضائیہ کے جو ہے وہ فوت نہیں ہوئے جتنے بھارتی فضائیہ کے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں. پائلٹ ظاہر سی بات ہے, جنگ پہ جانا ایک اور چیز ہے, آپ وہ بھی میں نہیں کہتا کہ بھارتی پائلٹ پاکستان کے خلاف جنگ میں نکلتا ہوگا تو اس میں کوئی جذبہ نہیں ہوتا ہوگا, آئی ایم شیور وہ اپنے وطن کے لیے کسی جذبے سے نکلتا ہوگا, لیکن ٹیکنیکلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہے. کس طرح کی سپورٹ, کس طرح کی لیڈرشپ ہے اس کو, وہ بھی بڑی امپیکٹ کریٹ کرتی ہے. اس کا ہمارے تو مارکہ حق میں فتح کی بڑی وجہ ہماری لیڈرشپ کا ویژن تھا. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس میں وی این کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. نیل صاحب جیسے بتا رہے ہیں حیدر ایاز صاحب کہ انڈین ایئر فورس پہ وہ پوری دنیا کے اندر اتنا کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہتھیاروں کا اور پائلٹس کا جتنا کہ انڈین ایئر فورس کو ہے. اور بھی جو حالیہ واقعہ ہو گیا اور اس سے پہلے جو پاکستان کے ساتھ مارکے میں ان کو بہت شدید نقصان ہوا ہے, ان کے رافیل ہم نے گرا دیے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا بھارت پاکستان کے ساتھ کوئی نیا سندور کھیلنے کی کوشش کر سکے گا؟ دیکھیں الوی صاحب, یہ ایئر شو جو دبئی کے اندر ہے, بلکہ یہ میں سمجھ ایک ایکسپو تھی, اور اس ایکسپو میں جو ہے ان کا جو ایئر شو تھا وہ ایکسپوز ہو گیا. میں نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستان کا مقابلہ کرتا, لیکن یہ سے بھی بالکل آپ کو اس کے خطرات موجود ہیں. وہ بالکل تیاری کر رہا ہے, کسی وقت بھی پاکستان کے ساتھ پنگا لے سکتا ہے. صحیح, لیکن اس کا جو مورال ہے وہ اس حد تک گر چکا ہے کہ وہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے, ان کو وہ بھی انڈرسٹینڈ کر گئی ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ پاکستان پر کوئی ایک ایسی کوئی جارحیت یا جنگ مسلط کرے گا. یہ اسکلیشن جو چھوٹی بڑی جھڑپیں یہ جاری رہیں گی, کوشش کرے گا کہ وہ جو پاکستان کو جو اپر ہینڈ ہے اس کا یہ بدلہ لے سکے. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا عبد الرحمن, آئی ایم ایف کی طرف سے جو گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ آئی ہے 186 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چارج شیٹ ہے ہمارے حکمرانوں کے اوپر, کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ ہماری اشرافیہ جو ہے وہ اپنی جیبیں بھرنے میں مصروف ہے, ہر طرف بدعنوانی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی بدعنوانی ہوتے ہوئے کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے؟ الوی صاحب, یہ ایک بڑی سینسٹیو رپورٹ ہے اور ایک ایسا ادارہ پاکستان کی گورننس کو ایکسپوز کر رہا ہے جس کی انسٹرکشنز کے اوپر ہم پاکستان کے اندر اکنامک ریفارم کے ایجنڈے کو لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بالکل. اس رپورٹ نے سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا ہے کہ پاکستان میں ایک ایلیٹ کیپچر ہے. جو لوگ پالیسیز بنا رہے ہیں وہ صرف ایلیٹ کلاس کے لیے بنا رہے ہیں, خواص کے لیے بنا رہے ہیں. اور اس میں ایک بڑی مثال دی گئی ہے شوگر انڈسٹری کی. اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر شوگر انڈسٹری مراد حاصل کرتی ہے, کیسے یہاں چینی کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے, پھر امپورٹ کیا جاتا ہے, ایک پورا نیکسس بتایا گیا ہے. اور معاملہ یہاں تک رکا نہیں ہے, انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر جوڈیشری ہو, بیوروکریسی ہو, پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو یا پولیس ڈپارٹمنٹ ہو, یہ موسٹ کرپٹ انسٹیٹیوشنز ہیں. جب آپ کے انصاف کے ادارے, تحفظ کے ادارے, جنہوں نے لا کو انفورس کرنا ہے, جنہوں نے اینٹی کرپشن
ریاکٹ کرنا ہے، وہ ادارے اگر کمپرومائز ہوں گے تو آپ نہ احتساب کر سکتے ہیں، نہ کرپشن کو ختم کر سکتے ہیں، اور نہ گورننس کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو رپورٹ ہے بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس پر ڈیبیٹ نہیں ہوتی۔ میرا خیال ہے کہ کچھ چیزوں کے اوپر آئی ایم ایف کی رپورٹ خاموش ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پر آئی ایم ایف جب عوام کو ریلیف دینے کی کوئی بات ہوتی ہے، چاہے وہ بجلی کی قیمت کے بارے میں ہو، وہ کسان کو سبسڈی دینے کے بارے میں ہو، یا عام آدمی کی تنخواہ بڑھانے کی بات ہو، تو وہاں پر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں بتایا جاتا ہے جناب آئی ایم ایف کہتی ہے کہ آپ یہ سبسڈی نہیں دے سکتے، لیکن پاکستان کے اندر جو منتخب لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تنخواہوں کی بات ہو، ان کی مراد کی بات ہو، وہاں پر آئی ایم ایف خاموش ہے۔ نہیں بالکل اس صورت میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اب اسی رپورٹ کے اندر ایف پی آر کو ایکسپوز کیا گیا ہے کہ ایف پی آر کا جو نظام ہے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے ٹیکس کلیکشن کے اندر۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے عبد الرحمان، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے، دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں۔ نیازی صاحب، آئی ایم ایف کی رپورٹ میں اشرافیہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ تمام وسائل کے اوپر قابض ہے، پالیسیاں وہ بناتی ہے، اور اگر دوسری طرف جس طرح عبد الرحمان نے ذکر کیا ہے، بتایا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے، ہاں جی میں بتایا ہے کہ جی جو عوامی خدمت کے منصوبے ہوتے ہیں، عوام کو ریلیف کرنے کی بات ہوتی ہے تو پھر آئی ایم ایف اس میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے اس کے بعد کس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے تاکہ ہم یہ جو خرابیاں ظاہر کی گئی ہیں ان سے ہم باہر نکل سکیں؟ دیکھیں علوی صاحب، بڑی ہوش ربا رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ 5300 ارب کی جو ہے نا وہ کرپشن ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک نیوٹرل، ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنانا چاہیے اور اس پہ بالکل انکوائری ہونی چاہیے۔ عبد الرحمان صاحب والی بات درست ہے کہ یہ یہاں پہ ایلیٹ کیپچرڈ ہے، ریئل آپ سٹیٹ دیکھ لیں، آپ چینی دیکھ لیں، آپ دوسرے جو ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں، جی بالکل آپ کو ایک کمیشن بٹھا کر اس پہ ایک رپورٹ بنائیں، اور جب تک آپ کا ڈیجیٹلائزیشن نہیں ہوگی، ایک سسٹم نہیں ہوگا، لوگ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے اندر نہ جا سکے، وہ گھر بیٹھے ایسی ایپس جو ہے نا وہ آپ بنا دیں، وہ اور جو ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے، کوئی بھی مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی میٹر لگوانا ہے یا شناختی کارڈ بنانا یا کسی ادر ڈپارٹمنٹ اس کا کام ہے تو وہ اس ایپ کے تھرو جو وہ میسج کرے اور جو بھی کوالیفیکیشن اس کی وہ پوری کرے تاکہ وہ گھر بیٹھے اس کو سارے معاملات ملتے رہیں۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کہ معافی ہے اور ہر جگہ پہ معافی، ہر فیلڈ آف لائف میں معافی ہے، اور اس پہ کیسا کنٹرول کیا جائے گا یہ بھی درست ہے کہ جب تاجر کی بات آتی ہے، جب کسان کی بات آتی ہے، جب مزدور کی بات آتی ہے، وہاں 100% آئی ایم ایف کو فالو کیا جاتا ہے۔ جب یہ بتا جب اب اس نے انکشاف کر دیا اور اس کو فالو نہیں کیا جائے گا، اس کو دائیں بائیں سے یہ ایک پتلی گلی سے بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں صاحب، ارباب خضر ایاز صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ ارباب صاحب کیا سمجھتے ہیں جو کہ رپورٹ آئی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے جس میں کلیئر کہا گیا ہے کہ ملک کی اشرافیہ جو ہے وہ پالیسیاں بناتے ہیں اور تمام وسائل کے اوپر قابض ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس رپورٹ کے بعد ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے، ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے اور اپنے ملک کو کرپشن سے بچانا چاہیے؟ دیکھیں علوی صاحب، جہاں تک یہ رپورٹ جو سامنے آئی ہے، جہاں تک میرا ذاتی نظریہ ہے، تو میرے خیال میں اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائے تو سندھ کی ہم بات کر لیں تو سندھ میں آپ دیکھیں کہ ایک وزیر، ایک سیکٹری جو بھی پکڑا جاتا ہے تو اس کے جو ہے تو گھر سے اربوں روپے برآمد ہوتے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان میں آپ دیکھ لیں کوئی سیکٹری لیول کا، کوئی کلرک لیول کا بندہ پکڑ جاتا ہے، اس سے بھی اربوں روپے برآمد ہوتے ہیں۔ یہاں خیبر پختونخوا کی میں بات کرتا چلوں کہ یہاں پر تو آئے روز کرپشن کی داستانیں سننے کو ملتی ہیں، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ایک گزشتہ دنوں بھی ایک کلرک کے اکاؤنٹ سے پتہ نہیں اربوں روپے نکل آئے ہیں۔ تو میں حیران ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم غریب ملک ہے پاکستان، ہمارے ساتھ وسائل نہیں ہے، ہمارے ساتھ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک کلرک اور پتہ نہیں وزراء کے جو اکاؤنٹ ہے تو ان سے اربوں روپے برآمد ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں تو پاکستان میں دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے، کیونکہ اگر ایک کلرک کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے برآمد ہوتے ہیں تو پھر باقی کا کیا حال ہوگا۔ یعنی سیاست کو ایک طرف رکھ کر میں یہ بات کر رہا ہوں، ایز اے پاکستانی میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ ہمیں اس بارے میں کافی سوچ و بچار کرنا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں کہ
جو غریب لوگ ہیں وہ ان کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہو رہی ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایک کلرک کے جو ہے اس کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے برآمد ہو رہے ہیں. تو یہ جو ہے تو اس بارے میں اپنی چونکہ اس وقت ملک میں ہماری حکومت ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اس پر بھرپور باقاعدہ ایک ایسی وہ ٹیم بنائی جائے جو کہ اس بارے میں سوچے کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا عبد الرحمن، یہ رپورٹ تو اب آئی ہے لیکن یہ تو زبان زد عام ہے، کرپشن کو نئی بات نہیں ہے. بچہ جانتا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا صورتحال ہے. یہ جو ہمارے حکام بست و کشاد ہیں یہ بھی رشوت دے کے ہی اپنے پوسٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بھرتی کے وقت بھی، پھر پوسٹنگ کے وقت بھی. یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ کس طریقے سے ہم اپنے ملک سے، اپنے سسٹم سے اس بدعنوانی کا خاتمہ کر سکتے ہیں؟ الوی صاحب، میرا خیال ہے کہ مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہم لفاظی بہت کرتے ہیں لیکن جو ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، یعنی جس ملک میں یہ بتایا جائے، یہ پڑھایا جائے کہ احتساب اور معیشت اکٹھے نہیں چل سکتے، احتساب اور پاکستان کی بیوروکریسی اکٹھے نہیں چل سکتی، احتساب اور پاکستان بھی اکٹھے نہیں چل سکتا. یہ جب عمران خان صاحب کا ٹائم آیا تھا، آپ کو یاد ہے جب کچھ بیوروکریٹس کو گرفتار کیا گیا، تو اس کے بعد آج کی جو موجودہ حکومت ہے پی ایم ایل این کی، وہ ہمیں بتاتی تھی کہ یا آپ احتساب کر لیں یا آپ معیشت کو چلا لیں یا آپ ملک کو چلا لیں. بدقسمتی کے ساتھ اس ملک میں احتساب کے نام پہ بھی کھلواڑ کیا گیا. آج اس رپورٹ کے اوپر آپ چیئرمین نیب سے اکاؤنٹیبلٹی کیجئے، ان سے پوچھئے کہ جناب آپ اس رپورٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ کے ادارے کی جو کارکردگی ہے وہ آئی ایم ایف کی یہ رپورٹ ایکسپوز کر رہی ہے. اب یہاں پر جو احتساب کا ادارہ ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا، سیاسی مقدمات بنانے کے لیے استعمال کیا گیا. کبھی بھی اس ملک کے اندر انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس نہیں آیا، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں. ہم نے میاں نواز شریف صاحب کا بھی دور دیکھا، وہ سینیٹر احتساب الرحمان سیف الرحمان صاحب کا دور بھی دیکھا. پیپلز پارٹی پر جتنے مقدمے بنے وہ نون لیگ نے بنائے، اور جو نون لیگ کے خلاف مقدمے بنے وہ عمران خان صاحب نے بنائے. سیاسی مقدمات ہیں سارے. بالکل تو ہم بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. نیب صاحب کی طرف آتے ہیں. نیب صاحب، یہ احتساب کا معاملہ ہے تو واقعی باعث رہتا ہے. سیاسی حکومتیں آتی ہیں، پچھلی حکومت پہ وہ مقدمے بناتی ہے جن کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. تو ہمارے ملک میں احتساب کا سسٹم کیوں نہیں چل پا رہا؟ الوی صاحب، پہلے تو میں گزارش کروں نا، جب ملک کے اندر جمہوری حکومت ہی چرا کے لائی جائے، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو جب پی ڈی ایم 1 کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے احتساب ایکٹ میں چینج لائی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے یہ تھا پی ٹی آئی کے دور میں بھی جو 1 کروڑ کرپشن کرتا تھا وہ قابل مواخذہ ہوتا تھا. اب انہوں نے ایسی امینڈمنٹ کر دی اس ایکٹ میں، اس میں کہا کہ 50 کروڑ تک تو آپ پوچھ نہیں، آپ کرپشن انہوں نے جائز کروا دیا. سپاؤس کے نام ہے، بچوں کے نام ہے، اس کو بھی آپ نہیں پوچھ سکتے. یہ اس میں جو امینڈمنٹ لائی گئی اس ایکٹ میں، احتساب ایکٹ میں، ایک تو یہ اثر پڑا ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اگر پولیٹیکل یہاں پہ جب تک استحکام نہیں آئے گا آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا. اب کرپشن کے لیے آپ کو نیب سے میرا خیال ہے کہ جو ایک جمہوری انداز میں ایک ایسا ادارہ بنانا چاہیے جو مستقل بنیادوں پہ کام کرے، جس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن دیکھیں. چوری تو 1 روپے کی چوری ہے، کروڑ کی بھی چوری. جب آپ 50 کروڑ سے کہتے ہیں اس کو وہ قابل مواخذہ ہوگا، قابل گرفت میں آئے گا، تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کس قسم کا انہوں نے یہ لایا. یہ صرف ان لوگوں کو، کرپٹ لوگوں کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو کرپشن کھلی چھٹی دینے کے لیے اس میں امینڈمنٹ قانون میں تبدیل. ارباب صاحب، یہ پی ڈی ایم 1 پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے آ کے تو نیب قوانین میں تبدیلی کی اور بہت ساری کرپشن کی چھوٹ مل گئی. یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ جو آتا ہے وہ کرپشن چھپانے کے لیے قانون میں تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک پی ڈی ایم 1 کا تعلق ہے یا 2 کا تعلق ہے تو وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بس ایک حکومت جو پی ڈی ایم کی بنی تھی. پی ڈی ایم کی تو میں نہیں کہوں گا،
لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا. عمران خان صاحب کی جو 3.5 سالہ حکومت تھی تو اس وقت تو کوئی گورنمنٹ لینے کو تیار ہی نہیں تھا. جب عدم اعتماد آ گئی ہر کوئی اس سے بھاگ رہا تھا، لیکن اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی سیاست کی قربانی دے کر گورنمنٹ سنبھالی، کیونکہ اس کے بالکل بعد میں اس کے اثرات بھی ہم پر پڑے. گالیاں گلوچ کیونکہ اس وقت تو ایسے حالات تھے کہ ملک بالکل دیوالیہ پن کے قریب تھا، لیکن ہم نے اپنی سیاست کی پرواہ نہیں کی. ہم نے گورنمنٹ سنبھالی اور وہ 1.5 سال جس طرح 2 سال جس طرح گزرے تو وہ تو ہمیں پتہ ہے. جہاں تک احتساب کی بات ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس احتساب کی جو یہ عدالتیں ہے یا جو احتساب کمیشن ہے اس کو ختم ہی ہونا چاہیے. کیونکہ بالکل میرے دوست نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے تو وہ دوسرے کو پھر وہاں جو پچھلی حکومت ہوتی ہے تو ان کو پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی ہے اور ان کو احتساب کے نام پر جو ہے جو کچھ ہوتا ہے تو وہ بس سب ہمیں پتا ہے. باقی دیکھیں یہاں پر جو مین کرپشن کی جڑ ہے تو وہ یہ ہے کہ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں کالز کرتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ پہ نوکری ہے، میں اتنے پیسے دینے کو تیار ہوں، میرے بیٹے کو بھرتی کر لے. کوئی کہتے ہیں میرے تو دیکھیے اگر وہ پیسے دے کر نوکری کر لے گا، اپنی نوکری پکی کر لے گا تو پھر وہ پیسے وہ وہاں سے وصول بھی کرے گا، اس کے ڈبل ٹرپل پتہ نہیں کتنے وہ دوبارہ وصول کرے گا. یہی کرپشن کی جڑ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے ارباب صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے. عبد الرحمن، یہ جو عمران خان سے جیل میں ملاقاتوں کا معاملہ ہے، سہیل آفریدی نے بھی مریم نواز کو خط لکھ دیا ہے کہ اہل خانہ تک ملاقات نہیں کرائی جا رہی، تو کیا وجہ ہے کہ عمران خان سے ملاقاتوں پہ پابندی عائد کی گئی ہے؟ علوی صاحب میرا خیال ہے کہ ایک خوف ہے، انہیں خوف ہے عمران خان سے، اس کی ڈائریکشن سے، اس کے فیصلوں سے اور اس کے فیصلوں کی امپلیمنٹیشن سے کہ وہ جو بھی انسٹرکشن دے گا پارٹی اس کو فالو کرے گی. اور تاثر یہ تھا، خیال یہ تھا کہ ہم نے عمران خان کو ڈسکنیکٹ کر دیا ہے تو ہم تحریک انصاف کو قابو کر لیں گے، ہم سسٹم کو طوالت دے دیں گے، یہ سسٹم طاقت پکڑ جائے گا. نہ یہ سسٹم طاقت پکڑ سکا ہے، نہ عمران خان کا کنٹرول تحریک انصاف پر سے ختم ہو سکا ہے. اور بدقسمتی کے ساتھ یہ عمران خان کی فیملی کو امبیرس کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ عمران خان کو کمپرومائز کر لیں گے، عمران خان کو ڈیل کر لے گا، شاید بشرا بی بی کی کریکٹر اسیسینیشن کریں گے تو شاید بشرا بی بی عمران خان کو منانے میں کامیاب ہو جائیں. تو اب تک جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ عمران خان ابھی تک کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس سسٹم کو خوف یہ ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گیا، عمران خان کو راستہ نکل آیا تو یہ سب لوگ اندر ہوں گے اور وہ باہر ہوگا. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ابھی میں معذرت چاہتا ہوں ارباب صاحب کی 2-3 باتیں ہیں، اگر آپ چلیں ابھی ٹائم بڑا کم رہ گیا، 1-2 منٹ ہے، صرف 2 فکروں میں. جس ملک میں علوی صاحب صدر مملکت کو تا حیات استثناء ہو، اس ملک میں کرپشن کبھی نہیں ختم ہوگی. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل استثناء، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، نے ٹھیک طرف اشارہ کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے عبد الرحمن، آپ نے بالکل ٹھیک طرف اشارہ کیا ہے، استثناء نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک ہے عبد الرحمن. یہاں پہ وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ناظرین، پروگرام مکالمہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں اپنے مہمانان گرامی سراج الحق صاحب اور رفیع اللہ نیازی، عبد الرحمن اور حیدر ایاد کا بیعت مشکور ہوں کہ جنہوں نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین، اپنے میزبان سعید علوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.